دل وہیں پر رکھ دیا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا، اور اس کے اندر نور اور حکمت بھرا گیا۔ پھر براق لائی گئی، اور براق وہ جو تھی نہ تو وہ کسی مرد کی تصویر تھی نہ کسی عورت کی تھی، فرمایا گھوڑے سے چھوٹی تھی اور خچر سے کچھ بڑی تھی، اور میں اس کے پر بھی تھے، اور فرمایا کہ وہ انتہائی سفید اور خوبصورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلتی تھی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے اس جیسا جانور نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس کے اوپر بٹھایا جانے لگا تو وہ بدکی، تو جبریل نے اس کی مہار پکڑ رکھی تھی، اور جبریل نے کہا کہ تجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ تجھ پہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ان جیسا افضل ترین آدمی نہ سوار ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور وہ وہیں پہ رک گئی۔ تجھے نہیں پتا کہ تجھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے ہیں، اور تیری منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی جنت ہے، تو نے وہاں تک جانا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس تک۔ اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا یعنی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جو رات کو سیر کرائی گئی ہے اس کو اسرا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاں تک مجھے لے جایا گیا، اور پھر وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء یا خاتم الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، اور جب آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آسمان کا جو دربان تھا اس نے پوچھا، دروازہ اس نے کھولنے سے پہلے پوچھا بھی کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل۔ میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مرحبا معزز مہمان، مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں دروازہ نہ کھولا جائے۔ خیر الغرض یہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملے، پھر دوسرے پہ گئے، پھر تیسرے پہ گئے، یوں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور تمام نبیوں نے یا رسولوں نے یہی کہا کہ ہمارے پیارے بھائی خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی منظر تھا، اور حضرت ابراہیم کا بھی ایک منظر جو کامن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، اور بائیں دیکھتے تھے رونے لگ پڑتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے اور خوش ہوتے، اور فرمایا یہ وہ بچے ہیں کہ جو بچے مسلمانوں کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ بچے ہیں۔ خیر الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا بیٹا، پیارے بیٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ باقی نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا، بیٹا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمام انبیاء جو ہیں جتنے بھی آپس میں بھائی ہیں تو ہمارا بھائیوں والا رشتہ ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور وہ گھر ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے اور بالکل بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر ہے، اور میں اس کی وسعت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، فرمایا تقریباً 70,000 فرشتے ایک بار اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر لیتے ہیں دوبارہ پھر قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آنے والا، اور فرشتوں کا یہ سمجھے کہ وہ کعبہ ہے۔ اور وہاں سے پھر اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا وہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے، اور وہ کیسا ہے جیسے اس کی شان ہے، بڑا عجیب سا وہ درخت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور میں اس کے جو بیر ہیں وہ بھی عجیب قسم کے بیر ہیں، فرمایا جیسے بہت بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اس طرح اس کے بیر ہیں، اور میں انتہائی چمکدار اور روشن۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا. 50 نمازیں پہلے ملیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 5 نمازیں دی. فرمایا میرا حکم یہی رہے گا, 5 نمازیں ہیں, لیکن جب 5 نمازیں پڑھو گے تو 50 کا ثواب ملے گا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول آپ پھر ایک بار چلے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ بس میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا. تو یہ 5 نمازیں بھی آج امت مسلمہ پہ بھاری ہیں. تو یہ نماز کا ایک اہم تحفہ, اس میں سبق ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقع معراج ہے یہ کچھ سیر و سیاحت نہیں ہے یا کوئی گپ شپ نہیں ہے جس کو لوگ اس طرح دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس گپ شپ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو مالک الملک ہے, وہ خالق کائنات, اس کو کیا ضرورت ہے گپ شپ کی. اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم سبق دینا تھا, ایک ٹریننگ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی گلیوں میں چلنا ان لوگوں نے دشوار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی کے طور پر, اعزاز کے طور پر اپنا قرب دینا چاہتے تھے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ ہمارے محبوب ہیں, آپ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ آئیں آسمان پہ جنت کی سیر. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم اپنے پیارے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اور جنت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کے سامنے دکھانا چاہتے تھے مزید اطمینان قلب کے لیے. یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس میں کچھ شک تھا, نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو, کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس میں تسلی ہو. اللہ رب العالمین اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. اب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئیں, اور پھر اس بندے کے لیے بخشش ہے جو بندہ شرک کی حالت میں نہ مرے بلکہ توحید کی حالت میں مرے. جو بندہ شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اس کی جہنم پکی ہے, اگر وہ توبہ کر کے نہیں نہ مرتا جہنم پکی ہے. تو فرمایا جو بندہ مشرک نہیں ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 پیالے پیش کیے. ایک پیالہ آپ کو شہد کا پیش کیا گیا, ایک شراب کا پیش کیا گیا, اور ایک پیالہ جو ہے نا جو شہد کا شراب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو لیا, شراب کو نہیں لیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا, تو جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ شراب لے لیتے آپ کی پوری امت یکسر گمراہ ہو جاتی. تو شراب جو ہے یہ گمراہی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. شراب حرام ہے, اسلام میں حلال نہیں ہے. بعض لوگ اس کا نام تبدیل کر کے پی لیتے, تو نام تبدیل کرنے سے تھوڑی حلال ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہاں پہ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جنت کی سیر کی, میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے جو خیمے ہیں وہ موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں, اور اس کی مٹی کستوری کی سی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے مختلف قسم کے محل دکھائے گئے. فرمایا ایک محل میں نے دیکھا انتہائی خوبصورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھ کے جانے لگا اندر, تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت منہ ترش طرف بیٹھ کے وضو کر رہی ہے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا آپ کے امتی عمر بن خطاب کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر آپ کہتے ہیں مجھے عمر کی غیرت پہ آگے دیکھی, میں پھر آگے نہیں گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں ایک محل کے قریب سے گزرا, تو محل میں اندر قدموں کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی تیز قدموں سے کوئی بندہ چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قدم میں کون ہے جو کس کی آواز, قدموں کی آواز آ رہی ہے, جنت میں چہل قدمی کون کر رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ آپ کے صحابی مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو فرمایا وہ تو ابھی مکہ میں تھے, تو یہاں پہ کیسے پہنچے؟ تو فرمایا نہیں وہ ہیں زمین پہ ہیں, لیکن ان کے قدموں کی جو آہٹ ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت دکھائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بھی نظارہ کروایا, اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے متعلق بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا, جھانک کے دیکھا, تو سب سے زیادہ میں نے تعداد دیکھی تو عورتوں کی دیکھی کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونک اٹھے کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے, کیوں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بہت زیادہ کفر کرتی ہے، ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، فرمایا یکفرن العشیر، فرمایا اپنے خامدوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی ان پر انعامات کرتے رہو، کبھی تھوڑا سا آپ کے مالی حالات تھوڑے سے تنگ ہوں گے، فوراً یہ زبان سے کہہ دے گی تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں خیر دیکھی ہی نہیں ہے، تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ ساری زندگی تو نے مجھے بھوک ہی دی ہے، نہ کو کھانے کو اچھا دیا ہے، نہ کو پہننے کو اچھا دیا ہے، نہ کو رہنے کو اچھا دیا ہے، تو ہے ہی کنگلا، پتہ نہیں میرے باپ نے کیا دیکھ کے تیرے ساتھ شادی کر دی تھی۔ میں یہ عورت خامد کی ناشکری زیادہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید الفطر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واقعے کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ میں نے معراج کی رات جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کہ فرمایا وہ عورتیں اپنے خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے ڈالی گئی ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ناخن دی گئے، تانبے کے ناخن دی گئے، اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس صاف گوشت پڑا ہوا ہے اور وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون سے بدبخت ہیں؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کی اپنی حلال کی بیویاں ہونے کے باوجود یہ گندگی پہ منہ مارتے ہیں، گندی عورتوں کی طرف یعنی زناکاری کی طرف جاتے ہیں، بدکاری کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے اپنے خاوند ہونے کے باوجود یہ بدکاری کرواتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک اور گڑھا ہے بہت بڑا، اور اس کے اندر گویا تندور نما ہے، اور اس کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں ننگے جل رہے ہیں آگ کے، اور ان کے اوپر پیپ اور گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر، اور ایک دوسرے کا خون اور ان کی پیپ ایک دوسرے کے سر پہ اور منہ پہ پڑ رہی ہے۔ فرمایا یہ کون سے؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو امت کے بدکار ترین لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک گڑھے میں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، لیکن وہ پیٹ اپنے اٹھا نہیں پاتے، اور ان کے بڑے پیٹوں کی وجہ سے وہ ان کا کمر جھکی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا اللہ کے رسول یہ امت مسلمہ کے سود خور لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں، فرمایا اس وجہ سے ان کا یہ حشر ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے چلا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا سر ایک بہت بھاری پتھر کے ساتھ ان کا سر کچل دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ان کا سر ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر سر کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ عذاب ان کو بار بار ہو رہا ہے۔ تو جبریل سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نماز کے وقت سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، جب اذان ہوتی تو یہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہے؟ پر یہ بس نماز پڑھنی پڑے گی، بس سردی بھی ہے، درد بھی ہو، طبیعت بھی خراب ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کو طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مومن اور مسلمان کی نشانی یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی طبیعت میں خوشی آ جاتی ہے، چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، دل کے اندر سرور آتا ہے۔ کیوں؟ بھی تو گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، سکون ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل ہوگا، اسلام کے ایک اہم فریضے پہ عمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بے نمازوں کو سزا دی رہی، مختلف قسم کے بے نمازوں کو مختلف قسم کی سزائیں دی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو کاروبار کی وجہ سے اپنے نمازوں سے غافل ہیں، فرمایا میں نے دیکھا قارون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تاجر لوگ جو نماز تجارت میں ایسے مصروف ہے کہ نماز ضائع ہو گئی، فرمایا قارون کے ساتھ ان کو سزا مل رہی تھی۔ اور فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہیں بے نماز لیکن ان کو فرعون کے ساتھ سزا دی گئی، محشر والے دن بھی ان کا فرعون کے ساتھ حشر ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو حکمران ہیں، حاکم وقت ہے، کوئی سرکاری عہدہ ہے اس کے پاس، لیکن یہ کہ اس کو حکومتی معاملات نے نماز سے غافل کر رکھا ہے، فرمایا ان کا فرعون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط کو کہ اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی انتڑیوں کے دائیں بائیں ایسے چکر لگا رہا ہے جیسے گدھا چکی کو چلاتا ہے،
کبھی دیکھا تھا وہ پرانے زمانے میں دیہاتوں میں چکی ہوتی تھی اور وہ صبح صبح خواتین اس میں دانے ڈال دیتی اور گدھے کو لگا دیتے، وہ پھر رہا ہے، چکر چلا رہا ہے، فرمایا یوں پھر رہا ہے، میں اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ اسلام میں سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کو اس نے رواج دیا تھا، عرب کے شہر میں، تو میں یہ بدبخت اس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ گناہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا لوگوں اس سے بچ جاؤ، ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور وہ جو اصل پیغام تھا وہ یہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین سے ملاقات تھی، اور یہ اس کے بعد پھر اس کے 1 سال بعد ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، ہجرت نبی ہوئی ہے۔ اصل میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف چلے گئے ہیں، جنہوں نے وہاں جھوٹی باتیں گھڑ رکھی ہیں اور جھوٹے قصے سن رکھے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے، میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا، صرف آپ کو صرف تنبیہ کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں، اب آسمان کی طرف گئے جی، وہ آسمان پہ دیکھا عرش کے نیچے تو علی کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے بیان کیا جی وہ آواز آئی تو ابو بکر صدیق کی آواز تھی، کہا ابو بکر آپ تو ادھر تھے، آپ ادھر کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جی علی کی آواز میں فرشتہ ہے جو آپ کی آواز میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ سب جھوٹی قصے کہانیاں، ابو بکر نہ گئے تھے، نہ کوئی ایسا فرشتہ تھا، اور نہ ہی علی ساتھ گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے بلایا تھا۔ اور بہت سارے لوگ اس میں وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ رات کو مکہ میں سوئے اور صبح اٹھے مکہ میں، اور راتوں رات جناب بیت المقدس کا سفر، اور پھر 7 آسمانوں کا سفر، اور پھر واپس آئے اور صبح حرم شریف میں صبح موجود ہو۔ کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی، تو عقل تو بہت ساری اور چیزوں کو بھی نہیں مانتی۔ ہمارا دین ہم عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم ریجیکٹ کر دیں گے جی عقل نہیں مانتی، عقل تو جنت کو بھی نہیں مانتی، عقل تو کبھی نظر ہی نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا صبح اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے ابو جہل اور یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو یہ کافر سارے ایک دوسرے کے اوپر ہنسنے لگے، کہتے یہ دیکھو نہیں سنو ان لوگوں کی، یہ کیا جی ایک رات میں وہ 40 دن کا تو پیدل سفر تھا، کہا جی ہم تو اتنا لوگ لگ جاتے رہتے تھے، عرب لوگ یہ تاجر لوگ تھے۔ اچھا پھر وہیں پہ کچھ بندوں نے سوال شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اچھا یہ بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، دروازہ کیسے ہیں، کوئی نشانیاں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، فرمایا وہ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ کون و مکان یہ فاصلے آپ لوگوں کے لیے ہیں، میرے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کون و مکان یہ فاصلے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہیں جو چاہیں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اس طرح مدد کی۔ اب یہ ابو جہل یہاں سے اٹھا اور گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہتا ہے ابو بکر آپ کو ایک نئی بات پتہ چلی ہے؟ میں کیا؟ کہتا ہے اچھا چلو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ ایک بندہ رات کو یہاں پہ مکہ میں سوئے اور صبح یہاں سے اٹھے اور وہ کہے کہ بیت المقدس کی بھی سیر کر آئے ہوں، 7 آسمانوں کی بھی سیر کر آئے ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہا کس نے؟ کہا آپ چھوڑو جس نے بھی کہا، آپ یہ بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق کا پھر وہی سوال، کہا کس نے؟ کہا آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انہوں نے کہا تو پھر ایسا ممکن ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ کہا جی ہم تو ان سے بھی بڑی بڑی باتیں ان کی مان لی ہیں، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ، ہم نے ان سے بھی بڑی بڑی باتیں ہم مان چکے ہیں۔ اچھا ابو بکر صدیق قربان جاؤں صحابہ کا ایمان، میں ایسا ایمان لاؤ گے تو تم مومن ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ نہیں کہا اچھا جی وہ آپس کی بات ہے ذرا ویسے ہوا ہے، ایسا کوئی ہو سکتا ہے، نہیں یہ بھی نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو، آپ رات کو گئے آسمان پہ، آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی، بتائیے کیا تحفہ کیا لائے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو کیا میسج دیا ہے، پیغام کیا لائے ہیں آپ اپنے رب سے؟ یہ تھے ابو بکر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس موقع پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں معراج کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا ہے، خواب میں نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی خواب میں ہوا ہے، یہ جی مختلف واقعات ہیں اور ان کو پھر جمع کیا جاتا ہے تو پھر یہ معراج ہے، نہیں جسمانی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے
کہ جو خواب حالت بیداری میں ہوا ہے اور جسمانی ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں اور پھر یہ ٹریننگ کے لیے تیار کرنا تھا. بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ گئے جی پھر گپ شپ ہوئی، جنت میں چہل قدمی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن وہ جس معنوں میں وہ لوگ لیتے ہیں نا کہ جی گپ شپ ہوئی اور دو دوست ملے اور پرانے دکھڑے سنا، استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی اونچی ہے. جو مثالیں دی جاتی ہیں ایسی مثالوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. جو اس میں واقعہ ہے ہمیں اس واقعے سے لینا چاہیے. اصل جو چیز اس کی ہے وہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنی زندگیوں میں نماز کو لے آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. وما علی البلاغ.